نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دوستان محترم، رفیقان ملت، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت سے خود کو مشرف کیا ہے۔ پروردگار عالم اپنے مقدس و مطہر کلام پاک میں بڑے ہی فصیح و بلیغ انداز میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ۔ اور دریائے دجلہ سے اسنان کرنے کے بعد آج میرا من کرتا ہے کہ دسترخوان پہ بیٹھ کے ہم اور آپ اور بچوں کے ساتھ میں سب تناول کریں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میرے سرکار، ٹھیک ہے میرے شوہر نامراد، آپ تشریف لے جائیے، تھوڑا سا سوت بچا ہے، میں اس کو کاٹ لوں، اس کے بعد تڑپتی ہوئی مچھلی کو میں بناؤں گی، پکاؤں گی۔ آپ دریائے دجلہ میں جائیے۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے یہ بندہ اپنی بیگم سے رخصت ہوتا ہے، دریائے دجلہ میں پہنچتا ہے، کپڑے اتارے، اور کپڑے اتارنے کے بعد جیسے ہی اس نے دریائے دجلہ میں ڈبکی لگائی تو اب نہ وہ بحر ہے، نہ وہ لہر ہے، نہ وہ سما ہے، نہ وہ سچویشن ہے، نہ وہ حالات ہیں، نہ وہ کنڈیشن ہے، اب وہ مرد نہیں بلکہ وہ ایک حسین و جمیل لڑکی بن گئی۔ یعنی نگاہ باطنی دیکھے غوث اعظم کی، ادھر معراج مصطفیٰ کو تفصیلی طور پہ بیان بھی کیا جا رہا ہے، ادھر اس کی بیوی سوت بھی کاٹ رہی ہے، مچھلی بھی تڑپ رہی ہے، یہ اپنی بیوی سے رخصت ہو کے دریائے دجلہ میں ڈبکی لگائی تو اب حالات بدل گئے، حالات چینج ہو گئے، اب حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ ادھر سے ایک بادشاہ اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے دریائے دجلہ تک پہنچ رہا تھا، اس نے دریائے دجلہ پہ جب دور تک نظر دوڑائی تو کیا دیکھا، ایک حسین و جمیل خوبصورت لڑکی ہے جس کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہے۔ اس زمانے کے لوگ چاہے اپنے مذہب کے ہوں یا دوسرے مذہب کے رہے ہو، ان لوگوں کے اندر حیا تھی، ان لوگوں کے اندر شرم تھی، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہمارے مذہب کا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک میدان میں، ایک جنگ میں ایک کافر و مشرک کی بیٹی نبی کی بارگاہ میں پیش کی گئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اس کافر و مشرک کی بیٹی کے سر پر رکھ دیا۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے جس کی بیٹی کے اوپر اپنی چادر شریف رکھی ہے، یہ بیٹی تو ایک کافر و مشرک کی ہے، یہ ایک بیٹی اس کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک وہ کافر کی بیٹی ہے، بے شک وہ مشرک کی بیٹی ہے، کسی کی بیٹی صحیح لیکن بیٹی تو ہے، کسی کی لخت جگر تو ہے، کسی کی شہزادی تو ہے۔ اسلام نے یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ صرف اپنوں ہی کو پردے میں رکھا جائے، اسلام نے یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ صرف اپنے ہی درد کو اپنا درد سمجھا جائے، دوسروں کو بھی درد کو اپنا درد سمجھو، دوسروں کے دکھ کو بھی اپنا دکھ سمجھو۔ فرماتے ہیں اگرچہ یہ کافر کی بیٹی ہے لیکن محمد کو یہ گوارا نہیں کہ کسی بھی مذہب کی بیٹی ان کے سامنے بے پردہ ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حال دیکھو، سوسائٹی پہ مسلم معاشرے پہ گہرائی سے نظر ڈالو، اللہ کی پناہ میڈیکل سائنس والوں نے سروے کیا ہے، کھڑے ہو کر کے کھانا کھانے والوں کو کینسر ہو رہا ہے، کھڑے ہو کر پانی پینے والوں کو 4 خطرناک بیماریاں لگ رہی جن کو ڈاکٹروں نے علاج کر دیا۔ ایک گٹھیا، جوڑوں کا درد، دوسرا مانسک بھولنے کی بیماری، یادداشت کمزور ہو گئی، دوسرا گھٹنوں میں درد، تیسرا ریڑھ کی ہڈیوں میں درد۔ کھڑے ہو کے پانی پینے پر تمہیں کیا پتا ہے؟ تمہارے تو کھانے پینے پہ سروے ہو رہا ہے، تمہارے رکوع سجود پہ سروے ہو رہا ہے، تمہارے وضو و غسل پہ سروے ہو رہا ہے، تمہیں کیا پتا؟ لیکن تم اسلام کو پڑھو تو صحیح، قرآن کو سمجھو تو صحیح، حدیث کو سمجھو تو صحیح، نبی کی مکی اور مدنی زندگی کا مطالعہ کرو تو صحیح، تو پتہ چلے گا کہ وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پہ جان دے دے گا۔ میڈیکل سائنس نے سروے کیا ہے، کھڑے ہو کر کے کھانا کھانے والوں کو کینسر کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، اور جو ہمارے گھروں میں جو اٹیچمنٹ لیٹرین، اٹیچمنٹ غسل خانے جو بن رہے ہیں، ان غسل خانوں میں غیر اسلامی طریقے سے جو نہایا جا رہا ہے، میڈیکل سائنس نے اس پر بھی سروے کیا، ان کو ہارٹ اٹیک کی
جی جی اللہ اکبر صحیح بات مت مانو اسلام کو. لاک ڈاؤن سے پہلے جی 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 ہم کتنی فضول خرچی کرتے تھے شادی بیاہ میں, کتنی فضول خرچیاں کرتے تھے شادی میں. لیکن جب حکومت نے ہم کو للکارا کہ 50 آدمیوں سے زیادہ کوئی بارات نہ لے جائے گا, 20 آدمیوں سے زیادہ لے جانے کی کسی کو اجازت نہیں, ہم لوگ اپنی اوقات پہ آ گئے. علماء بتاتے بتاتے تھک گئے, کتابوں میں پڑھتے پڑھتے سناتے سناتے تھک گئے. آج لاک ڈاؤن لگا, کورونا وائرس نے انٹری ماری تو حکومت کے ڈر کی وجہ سے تم نے 20 آدمیوں کو لے جا کر کے نکاح کیا, تم نے 10 آدمیوں کو لے جا کر کے نکاح کیا, تم نے 50 آدمیوں کو لے جا کر کے نکاح کیا. کاش مدینے کے تاجدار کی 1400 سال پہلی حدیث پر اگر عمل کر لیتے تو جو دن دیکھا ہے وہ دن بھی دیکھنے کو نہ ملتا. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضانی سرکار تاج الشریعہ, بستی بستی قریہ قریہ, سرزمینی پدارت پور بریلی شریف, خواجہ کا ہندوستان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاء اللہ. والوں کا جینا حرام کر دیا, لڑکی والوں کا جینا دشوار کر دیا. لڑکے انٹرنیشنل بھکاری بن گئے, لڑکے والے انٹرنیشنل بھک منگے بن گئے. کوئی تو بلٹ کی ڈیمانڈ کر رہا ہے, کوئی 4 ویلر کی ڈیمانڈ کر رہا ہے, کوئی ایکو موٹر سائیکل کی ڈیمانڈ کر رہا ہے. تجھے شرم نہیں آتی؟ لڑکی والے سے بھیک مانگنے والوں, لڑکی والے سے ڈیمانڈ کرنے والوں, مسجد کے دروازے پہ رومال پھیلا دے, محلے کی بھی زکات ملے گی, علاقے کی صدقہ بھی ملے گا. جی 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 بھیک مانگنا ہے تو مسجد کے دروازے پہ مانگ, بھیک مانگنا ہے تو رمضان کے مہینے میں مانگ. ظالم ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچ اور محسوس کر جیسے تو دوسرے کی بیٹی کے سامنے ڈکیتوں کی طرح چڑھائی کر رہا ہے, بھیک منگا بن کے بھیک مانگ رہا ہے. کل کو تو بھی بیٹی والا بنے گا, کل کو تیرے گھر میں بھی شہزادی آئے گی. اگر کل تیری بیٹی کے سامنے اگر کسی نے بھیک مانگی تو بتا تیرا کیا حال ہوگا. ہم دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ نہیں سمجھتے, دوسروں کے درد کو اپنا درد نہیں سمجھتے. اسی لیے ایک جملہ دیتا ہوں, اللہ کرے سب کی سمجھ میں آ جائے, نکاح کو آسان کرو. کیا بات ہے, بہت سبحان اللہ سبحان اللہ. شادی بیاہ نکاح کو آسان کرو, اتنا آسان کرو کہ لوگوں کو زنا کرنا مشکل ہو جائے. اور جب سے نکاح مہنگے ہوئے, جب سے شادی بیاہ مہنگے ہوئے, خدا کی قسم زنا اتنا آسان ہو گیا کہ اب تو لوگ کھلم کھلا روڈوں پہ بھی لوگ بدکاریاں کرنے لگے, لوگ کھلم کھلا دھجیاں اڑانے لگے. کاش میری قوم کو میرے مصطفیٰ کا یہ پیغام صحیح معنی میں پہنچ جاتا, میرے نبی کی یہ امت اس حدیث پر عمل کر لیتی جس حدیث میں نبی فرماتے ہیں کہ جس نکاح میں روپیہ پیسہ خرچ کم ہوتا ہے اس نکاح میں برکتیں بہت ہوتی ہیں, محبتیں بہت. سبحان اللہ. نہ بہنوئی الگ جا رہا اپنی ٹولی لے کے, سالہ الگ جا رہا اپنی ٹولی لے کے, پھوپھیوں کا الگ انتظام, پھوپھاؤں کا الگ انتظام. ارے لڑکی والے نے تیرے ایک ایک رشتہ دار کا ٹھیکہ لے لیا ہے, تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ تو کیا بھیک منگا ہے, تو کیا بھکاری ہے؟ بیٹی والے سے بھیک مانگ کے گھر میں تم نے ٹائلز لگائی تو کیا لگائی, بیٹی والے سے بھیک مانگ کے روڈ پہ بلٹ چلائی تو کیا چلائی. بھیک لڑکی والے سے بھیک منگے بن کے, انٹرنیشنل فقیر بن کے, جھولی پھیلا کے بھیک مانگ کے ہماری بڑی بوڑھیوں نے زیور پہنے تو کیا پہنے, ایسی بلٹ پر لعنت, ایسی گاڑی پر لعنت, اور ایسی بڑی بوڑھیوں پہ لعنت جو لڑکی کے گھر والوں سے زیور لے کے ہاتھ پیروں میں ہلگا رہی ہے. جی جی بہت اچھا. بتا یہ سب سدھار کہاں سے آئے گا؟ آپ دیکھو ایک غریب باپ کی بیٹی شادی کے لیے بیچاروں کی عمریں نکل چکی ہیں, لیکن ہمارا تو حال یہ دیکھو, ہم کو بلٹ ملے گی تب ہم شادی کریں گے. لڑکوں کو بھیجا جا رہا ہے, لڑکوں کی خرید و فروخت کا بازار لگا ہوا ہے. سمجھ جاؤ, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. اے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں, اور وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے ہیں آج تاریخ قرآن ہو کر. بہت اچھا. یہ بھیک منگی ختم کرو.
इंटरनेशनल फकीर बन के लड़की वालों से भीख मांगना बंद करो, अल्लाह ताला का फजल करम होगा। अरे जिसने अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया, जिसने अपने लखते जिगर को दे दिया, जिसने अपनी जान को तेरे कदमों में डाल दिया, बता उससे पूछ जिसकी बेटी एक बुढ़ापे में बूढ़े बाप की गोद से रुखसत होती है, उससे पूछ, वो माँ बताएगी कि मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरा कलेजा जा रहा है। उस बाप से पूछ, वो बताएगा ऐसा लग रहा जैसे मेरे जिस्म का कोई गोश्त का टुकड़ा काट के मैं किसी के हवाले कर रहा हूँ। खुदा की कसम, अरे जिसने बेटी दे दी, मैं समझता हूँ उसने सब कुछ तुम्हारे कदमों पे डाल दिया। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह।